کے اندر جو لوگ غلطیاں کرتے ہیں تو آج ان کی طرف نشاندہی کرنی ہے کہ وہ کون کون سی غلطیاں لوگ کرتے ہیں جو کہ لاعلمی کے اندر کرتے ہیں، لاپرواہی کی وجہ سے کرتے ہیں، اور وہ غلطیاں اتنی پختہ ہو جاتی ہیں کہ کوئی بندہ کو سمجھاتا ہے تو اس کے باوجود پھر بھی اصلاح نہیں ہوتی۔ تو ان غلطیوں کی طرف جو ہے نا ہمیں نشاندہی کرنی ہے کہ نماز کے اندر ایسی غلطیاں نہ ہوں جن کی وجہ سے نماز ہماری جو ہے ناقص ہو جائے، ہماری نماز جو ہے وہ ادا نہ ہو اور اللہ کے ہاں وہ نماز قبول نہ ہو۔ تو ایسی نماز سے بچنے کے لیے اور ان غلطیوں کی اصلاح کے لیے یہ آج ہم جو ہے پروگرام کر رہے ہیں۔ تو وہ غلطیاں بہت سی ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے قبلہ رخ ہونا ہے اور پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا، سربندی کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ سربندی کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ سربندی کے بغیر نماز وہ نامکمل ہوگی۔ صفیں درست کرنا یہ نماز کا حصہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نماز شروع نہیں کرتے تھے جب تک صفیں درست نہ ہوتی، تو صفیں درست کرنے کے بعد پھر نماز شروع کرتے ہیں۔ تو سربندی کرنا بہت ضروری ہے۔ اب جس طرح بچے جو ہے نا وہ پاؤں کے ساتھ پاؤں جو ہے نا انہوں نے ملایا، مونڈے کے ساتھ مونڈا، اور اس میں انگلیاں جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملانی ہوتی، بلکہ ایڑی کا اس کے حساب کرنا ہوتا ہے، کیونکہ کسی کا پاؤں لمبا ہوتا ہے، کسی کا چھوٹا ہوتا ہے۔ تو ایڑی کا جو ہے نا وہ عموماً مسجدوں میں جو ہے نا لائن لگی ہوتی ہے، تو ایڑی جو ہے نا وہ لائن سے پیچھے نہ ہو، وہ لائن کے اوپر جو ہے نا اس سے آگے آئے، پیچھے نہ ہو، تو اس طرح سب جو ہے نا وہ درست آئے گی۔ سربندی کرنے کے بعد پھر باقی جو ہے نا پھر نماز جو ہے نا شروع کر لی، اور آپ کو بتایا تھا کہ سب سے جو ہے غلطی کرتے ہیں لوگ تکبیر تحریمہ جو اگر رفع یدین کرتے ہیں تو وہ کانوں سے بھی اوپر جو ہے نا آپ اٹھا لیتے ہیں، تو یہ سنت کے خلاف ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے کہ ہاتھ جو ہے نا وہ مونڈوں اور انگلیاں جو ہے نا کانوں کے برابر آ جائیں، تو یہ صحیح طریقہ ہے، درست طریقہ ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا دونوں ہاتھ جو ہے نا باندھنے ہیں سینے کے اوپر، دایاں ہاتھ بائیں ذراع کے اوپر جو ہے نا رکھنا ہے۔ تو وہ اس سے پہلے پروگرام میں جو ہے نا آپ نے وہ دیکھ لیا ہے سارا۔ تو اس میں جو ہے نا باقی جو غلطیاں کرتے ہیں کہ نماز کے اندر جو ہے کپڑوں کے ساتھ کھیلنا، یا ہاتھوں کے ساتھ کھیلنا، یا ناک کے اندر انگلی مارنا، یا سامنے دیکھنا، تو اپنی نماز جو ہے نا وہ لوگ ضائع کر جاتے ہیں جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ اور نماز کے اندر ایسے مسائل جو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نماز کے اندر خضوع ہونا چاہیے۔ خضوع والی نماز جو ہے نا اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے، تو خضوع کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر ہے کہ رکوع کرنا ہے، اور اسی طرح رفع الیدین کر کے رکوع میں جانا ہے۔ تو رکوع میں جو ہے نا کمر سیدھی ہونی چاہیے۔ ایک بچہ آ گئے تھے، اب کمر جو ہے اس طرح جو ہے بالکل سیدھی ہو، سر جو ہے وہ کمر کے برابر ہو، یہ لوگ سر اوپر ہو یا نیچے ہو کہ برابر جو ہے نا، اور گھٹنے جو ہے پکڑنے ہیں، گھٹنوں کے اوپر وزن آئے گا تو کمر خود جو ہے سیدھی ہوگی۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر قوم کرنا ہے، رفع الیدین کر کے، تو اسی طرح ہر جوڑ اپنی جگہ پر آ جائے، اطمینان آ جائے، تو اب اس کے بعد پھر سیدھا کرنا ہے۔ اب عموماً جو لوگ غلطی کرتے ہیں وہ کیا غلطی ہوتی ہے کہ رکوع
رکوع میں جو ہے نا کمر سیدھی نہیں ہوتی. جس طرح زرافہ ہوتا ہے، زرافے کی طرح جو ہے ان کی کمر ہوتی ہے، تو وہ رکوع صحیح نہیں ہوگا. جب تک کمر سیدھی نہیں ہوگی رکوع صحیح نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے پھر دوسری غلطی لوگ کیا کرتے ہیں، رکوع کے بعد کمر سیدھی نہیں ہوتی، اطمینان نہیں ہوا ہوتا، یعنی ہاتھ جوڑ اپنی جگہ پہ جو ہے نہیں آیا ہوتا، اس سے پہلے جو ہے نا وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں. سمجھو کہ ان کی رکعت نہیں ہوئی. اور اس طرح ایک سجدہ کر کے دوسرے سجدے میں جو ہے نا بیٹھتے نہیں. اب سجدے میں جائیں پہلے ہاتھ، اس کے بعد گھٹنے، پھر سر اور ناک تھوڑا سا آگے ہو جائیں، ہاتھ پھڑا کے رکھیں، تھوڑے سے آگے ہو جائیں. اس طریقے سے جو ہے سجدہ کرنا ہے آپ نے. یہ پیٹ جو ہے نا وہ رانوں کے ساتھ نہ لگے، اور اسی طریقے سے جو ہے یہ دونوں ہاتھ جو ہے نا اس کے درمیان جو ہے نا ایسا رکھنا ہے. اور اس کے بعد اب اٹھے ہیں سیدھے سے. اب جب تک اطمینان نہیں آیا، ہر جو اپنی جگہ پہ نہیں آیا اس وقت تک جو ہے دوسرا سجدہ نہیں کرنا. اب اسی اطمینان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا تو اب دوسرا سجدہ کرنا ہے. اچھا، اب سیدھے سے اٹھنا کس طرح؟ سب سے پہلے سجدے سے جو ہے اٹھ کر دوسری رکعت کے لیے، جب آپ دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے تو پہلے جو ہے نا جلسہ استراحت آپ نے کرنا ہے. تو جلسہ استراحت کے بغیر جو ہے نا آپ نے نہیں اٹھنا. تو اب اٹھنے پہلے جلسہ استراحت کریں، جلسہ استراحت اٹھیں. اسی طریقے سے جو ہے نا یہ دوسری رکعت ابھی شروع ہوگی. تو ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا نماز میں جو ہے نا چند غلطی جو ہے لوگ کرتے ہیں. اور باقی کیا نام ہے، نماز کے اندر جو ہے نا کپڑوں کے ساتھ کھیلنا وغیرہ اس طرح بھی مت کرو، اور خشوع و خضوع کے ساتھ جو ہے نا نماز پڑھنی ہے. اور ایک غلطی اور ہوتی ہے کہ وہ پاؤں جو ہے نا سیدھے نہیں رکھتے، یعنی قبلہ رخ جو ہے نا ان کی ہونی چاہیے. اب ہوتا کیا ہے کہ عام طور پہ لوگ جو ہے نا وہ پاؤں جو ہے نا یوں رکھ دیتے ہیں، یعنی دائیں پاؤں کی انگلیاں اس طرف ہیں، بائیں پاؤں کی انگلیاں اس طرف ہیں. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. دونوں پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ ہوں گی. تو یہ صحیح طریقہ ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے نا کوئی بعض حضرات مختلف غلطی کرتے ہیں، تو ان نماز کے اندر کوئی بھی غلطی ہو اس کو تحفظ کرنا ضروری ہے. اس کے علاوہ جو سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے نماز کے اندر وہ کیا ہے، وہ تعدیل ارکان میں جلدی کرنا. جلدی جو نماز پڑھنا، اس کے بارے میں حدیث میں کہ کبھی ڈھونگے جو ہے تو کہا گیا، اور ایسی نماز قبول نہیں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے دل میں تشریف فرما ہے، اور ایک بندہ آیا، اس نے نماز پڑھی اور آ کر جو ہے سلام کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا اس کا جواب دیا، وعلیکم السلام کہا، اور کہا کہ جاؤ تم نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ نماز پڑھو. وہ گیا، اس نے نماز پڑھی، پھر آیا پھر سلام کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا جواب دیا اور کہا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، جاؤ اور نماز پڑھو. تیسری مرتبہ پھر آیا. اس طرح تقریباً جو ہے تقریباً 3 مرتبہ جو ہے نا غالباً وہ آیا، اور اس کا جو ہے نا انہوں نے جواب دیا، سلام کا جواب دیا. اس کے بعد اس کو کہا کہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، حالانکہ اس نے نماز پڑھی تھی. اس کے بعد اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جو نماز آتی ہے وہ نماز میں پڑھ لی ہے، مجھے آپ سکھائیں کہ میں کس طریقے سے نماز پڑھوں. جو نماز میں آتی میں نے تو وہی نماز پڑھی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز آپ نے جو ہے اس میں کیسے نہیں سمجھایا. اس کی غلطی کیا تھی؟ تعبیر کام کرنا، جلدی کرنا، یعنی رکوع میں کمر پوری طرح صحیح نہ ہو، اور اس کے بعد
قوم کرنا، قوم میں پوری طرح اطمینان نہ ہے اور جلدی جو ہے سجدہ کر لینا، کوئی جلد بازی جو ہے نا انسان کے لیے سامنے ہے اور عبادت جو ہے نا قبول نہیں ہوتی. تو اس کے بعد اللہ کے رسول نے جو ہے سمجھایا اس طرح سے نماز پڑھنی ہے. تو اب عام طور پہ جو ہے نا جو لوگ غلطی کرتے ہیں، اکثر جو غلطی کرتے ہیں، سب سے بڑی غلطی جو ہے نا وہ جلد بازی کی ہے. انسان جو ہے نا اللہ کے گھر آتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اس میں خشوع خضوع نہیں ہوگا کہ انسان اطمینان کے ساتھ جو ہے نا اللہ کی عبادت کرے، خشوع خضوع کے ساتھ کرے، تو اس میں اطمینان ہوگا، اس میں جلد بازی نہیں ہوگی. اور جو جلدی بھی نماز پڑھتا ہے سمجھو کہ خشوع خضوع ہے ہی نہیں ہے. خشوع خضوع تب نہیں ہوگا کہ اس میں اطمینان ہو اور اس کا دل نہیں چاہتا کہ میں جو ہے نا اللہ کے گھر سے جلدی تو کروں. تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے طریقہ نہیں ہے کہ کہتے ہیں جی وضو کے نیچے آ کر جو ہے نا آپ نکل جائیں. تو اللہ کو ایسی عبادت نہیں چاہیے. اس کی حدیث میں کہ وہ نماز اس کے لیے بد دعا کرتی ہے اور کالے کپڑے اس نمازی کے منہ پر ماری جاتی ہے، اس کے لیے بد دعا کرتی ہے. تو ایسی نماز اللہ کو قبول نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کچھ مسائل میں اختلاف کرتے ہیں، لیکن اصل چیز جو ہے نماز میں اطمینان ہے، جلد بازی نہیں ہے. مثلا جلدی جلدی رکوع کر لیا یا سجدہ جلدی کر لیا، یا مثلا کہ اور کئی ساتھیوں کو میں نے اس طرح دیکھا ہے کہ وہ رکوع کے بعد جو ہے نا قوما کرتے ہی نہیں ہیں. رکوع کیا اس کے بعد معمولی سے سر اوپر اٹھایا، کمر سیدھی نہیں کی، بس سیدھا جو ہے سجدے میں چلا گیا. تو یہ سنگین قسم کی غلطیاں ہیں، اس سے نماز نہیں ہوتی اور اس سے بچنا ضروری ہے. تو یہ ایک اصلاحی پروگرام جو ہے نا آپ کے جو ہے نا پیش کیا ہے. تو امید ہے کہ جن ساتھیوں کی، جن لوگوں کی غلطیاں ہوں گی وہ اپنی اصلاح کریں گے اور خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کی بات کریں گے، اس سے جلد بازی نہیں کریں گے. تو باقی انشاءاللہ جو ہے نا نماز کے اندر مزید